مولانا رومی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شیریں زباں آدمی دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر درزیوں کے بارے میں مزیدار قصے سنا رہا تھا۔ داستان کو اتنی معلومات رکھتا تھا کہ باقاعدہ اچھا خاصا درزی نامہ مرتب ہو سکتا تھا۔ جب اس آدمی نے درزیوں کی چوری اور مکاری سے گاہکوں کا کپڑا غائب کر دینے کے بارے میں ان گنت قصے سنا ڈالے تو سننے والوں میں ایک آدمی جسے اپنی ذہانت پر بڑا ناز تھا کہنے لگا، اس علاقے میں گرو درزی کون ہے؟ یوں تو ایک سے ایک ماہر فن اس علاقے کی گلی کوچوں میں موجود تھا، لیکن پرش نامی درزی بڑا فنکار ہے۔ اس کے کاٹے کا منتر ہی نہیں، ہاتھ کی صفائی ایسی کہ کپڑا تو کپڑا آنکھوں کا کاجل تک چرا لے اور چوری کا پتہ نہ لگنے دے۔ وہ آدمی کہنے لگا، لگا لو شرط، میں اس کے پاس کپڑا لے کر جاؤں گا اور دیکھوں گا کیوں کر میری آنکھوں میں دھول پھونک کر کپڑا چراتا ہے۔ میاں کپڑا تو دور کی بات، وہ ایک دھاگا بھی غائب نہ کر سکے گا۔ دوستوں نے جب یہ سنا تو کہنے لگے، ارے بھائی زیادہ خوش نہ ہو، تجھ سے پہلے بھی بہت سے لوگ یہی دعویٰ کرتے آئے ہیں اور اس درزی سے دھوکہ کھاتے آئے ہیں۔ تو اپنی عقل پر نہ جا اور دھوکہ کھا جائے گا۔ محفل ختم ہونے کے بعد وہ آدمی اپنے گھر چلا گیا اور ساری رات اسی سوچ و بچار میں گزار دی، اور صبح ہوتے ہی اس نے قیمتی اطلس کا کپڑا لیا اور پرش نامی درزی کا پتہ پوچھتا پوچھتا اس کی دکان پر پہنچ گیا۔ اس آدمی کو دیکھ کر انتہائی ادب سے کھڑا ہوا اور تسلیمات بجا لایا۔ درزی نے خوش اخلاقی اور تعظیم و کریم کا ایسا مظاہرہ کیا کہ وہ آدمی اس درزی سے بہت متاثر ہو گیا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ شخص بظاہر تو دغاباز اور عیار نظر نہیں آتا، لوگ خواہ مخواہ رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے قیمتی اطلس درزی کے آگے دھر دی اور کہنے لگا، اس اطلس کی قبا مجھے سی دیں۔ درزی نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے اور کہنے لگا، حضور قبا ایسی سیوں گا کہ نہ صرف آپ پر زیب دے گی بلکہ دنیا دیکھے گی۔ اس نے کپڑا گاز سے ناپا اور پھر کاٹنے کے لیے اس پر جا بجا نشان لگانے شروع کر دیے، ساتھ ہی ساتھ ادھر ادھر کے پرلطف قصے چھیڑ دیے۔ ہنسی ہنسانے کی باتیں ہونے لگی جن میں اس آدمی کو بے حد دلچسپی ہو گئی۔ جب اس درزی نے اس آدمی کی دلچسپی دیکھی تو ایک مزاحیہ لطیفہ سنایا، جسے سن کر وہ آدمی ہنسنے لگا۔ ہنستے ہوئے اس کی آنکھیں جیسے ہی بند ہوئیں، درزی نے جھٹ پٹ کپڑا کاٹا اور اپنی ران کے نیچے ایسے دبایا کہ سوائے خدا کی ذات کے اور کوئی نہ دیکھ سکا۔ غرض اس پرلطف انداز سرائے میں وہ آدمی ایسا گم ہوا کہ اپنا اصلی مقصد اور دعویٰ فراموش کر بیٹھا۔ کدھر کی اطلس، کہاں کی شرط؟ ہنسی مذاق میں وہ سب غافل ہو گیا اور درزی سے کہنے لگا، ایسے ہی کوئی اور مزیدار بات سناؤ۔ درزی نے ایک اور قصہ سنا ڈالا۔ وہ آدمی اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھیں بالکل ہی بند ہو گئیں۔ اس دفعہ پھر درزی نے کپڑا کاٹا اور ران تلے دبا لیا۔ چوتھی بار جب اس آدمی نے ایک اور قصہ سنانے کو کہا تو درزی کو حیا آ گئی اور درزی اس آدمی سے کہنے لگا، ارے بھائی اور ہنسی کی بات نہ کر، اگر ایک اور بار تجھے ہنسی آ گئی اور تیری آنکھیں بند ہو گئی تو تیری قبا تنگ ہو جائے گی۔ مولانا رومی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو وہ آدمی کون تھا اور وہ مکار درزی کون تھا؟ اطلس کیا ہے اور ہنسی مذاق کیا ہے؟ کینچی کیا ہے اور قبا کیا چیز ہے؟ سنو، وہ غافل آدمی تیری ذات ہے جسے اپنی عقل و ذہانت پر اتنا بھروسہ ہے، اور وہ عیار اور دغاباز درزی دنیائے فانی ہے، ہنسی مذاق جذباتی نفسات ہیں۔ تیری عمر اطلس پر دن رات درزی کی کینچی کی مانند چل رہی ہے۔ دل لگی کا شوق تیری غفلت ہے۔ اطلس کی قبا تجھے بھلائی اور نیکی کے لیے سلوانی تھی، یوں وہ مذاق اور کہکہاؤں میں تباہ و برباد ہو گئی۔ اے عزیز، اپنے ہوش و حواس درست کر، ظاہر کو چھوڑ باطن کی طرف توجہ کر۔ تیری قیمتی عمر کی اطلس لیل نہار کی کینچی سے دنیا کا مکار درزی ٹکڑے ٹکڑے کر کے چرا رہا ہے اور تو ہنسی مذاق میں مشغول ہے۔ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل و شعور اور علم کی آگاہی رکھتے ہیں۔ آج جاگ جا اے انسان، دنیا چند دن کی ہے، اور اس زندگی کی سوچ جس کی انتہا ہی نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی رستی کو مضبوطی سے تھام لو اور دنیا کی لذتوں سے نجات پاؤ، یہی اصل زندگی کا آغاز ہے۔ آپ کو دفنا کر واپس آتے ہی آپ کے لواحقین کا دھیان آئے ہوئے مہمان کو رخصت
اور ان کے کھانے پینے کی طرف ہو جاتا ہے کہ انہیں کھانا کھلا کر رخصت کرتے ہیں۔ ایک ہفتہ گزرنے کی دیر ہے کہ سب روٹین واپس ہو جائیں گی۔ آپ کے اپنے بچے اپنے سکولوں میں پڑھائی میں مشغول ہو جائیں گے۔ آپ کی بیوی اپنے بچوں کی دیکھ بھال اور گھر بار کے کاموں میں مشغول ہو جائے گی۔ ایک ہفتے کے بعد آپ کی قبر پر آنے جانے کا دورانیہ روزانہ سے ہٹ کر 1 یا 2 دن ہو جائے گا۔ 1 مہینے کے بعد آپ کے گھر میں وہی ٹی وی، وہی پروگرام، وہی فلمیں، ڈرامے، سب کچھ اپنی واپسی روٹین پر آ جائیں گے۔ پھر آپ کی قبر کی زیارت جمعہ تو جمعہ ہو جائے گی، یعنی کہ 7ویں دن تک۔ تقریباً 6 ماہ بعد آپ کے گھر میں وہی قہقہیں، وہی خوشی کی لہریں دوڑتی نظر آئیں گی۔ اور 1 سال گزر جانے کے بعد آپ کے گھر والے بھی سوچیں گے کہ وہ آپ کی قبر پر آخری بار کب گئے تھے، شاید 1 یا 2 ماہ پہلے، اور آپ کے لیے دعا کب کی، شاید یاد ہی نہیں۔ یقین کریں، آپ کتنے ہی توپ کیوں نہ ہوں یا اپنے گھر والوں کو عزیز کیوں نہ ہوں، صرف 1 سال کی بات ہے۔ 1 سال کے بعد آپ ان کی یادوں کے ایک تہہ خانے میں جا کے بس جاؤ گے، جہاں پہ شاید ہی کبھی ان کا کہیں گزر ہو۔